10 سال پردیس میں رہ کر میں گھر والوں کے خواب پورے کرتا رہا۔ ایک روز اچانک مجھے اطلاع ملی کہ میری بیوی میری جدائی کا غم لیے اس دنیا سے جا بسی۔ میرے بھائیوں نے میرے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی اور مجھے پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ اماں اور بہنیں بھی جب فون کرتی تبھی پیسوں کا حکم دے کر فون بند کر دیتی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ میں بغیر بتائے پاکستان پہنچا، پر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو میں مجسمہ بنا رہ گیا، کیونکہ میری بیوی انتہائی بری حالت۔ سردی کی اس شدید رات میں جب میں نے اس میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس عورت کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے لبوں پر صرف ایک ہی التجا تھی کہ اسے مت مارا جائے، کیونکہ وہ جلد ہی سارے برتن دھو دے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہستی مسکراتی زوبیہ تھی جسے میں 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے پاس ہی زمین پر 2 معصوم بچے ایک دوسرے سے لپٹے سو رہے تھے، جنہیں میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ منظر میری روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی تھا، اور میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا کہ آخر اپنوں نے ہی میرے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کیوں کھیلا۔ کیا خون کے رشتے اتنے بے رحم ہو سکتے ہیں کہ وہ چند روپوں کی خاطر کسی کی زندگی اجاڑ دیں؟ اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں نے پردیس میں خون پسینہ بہا کر جو محل کھڑا کیا تھا، اس کی بنیادیں در حقیقت میری بیوی اور بچوں کی لاشوں پر رکھی گئی تھی۔ مگر اس اذیت اور رسوائی کا سفر آج سے کئی برس پہلے ایک ایسے موڑ سے شروع ہوا تھا جہاں میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ میرا نام وسیم ہے اور میں اپنے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ہمیشہ سے خود کو ایک ایسی دیوار سمجھتا رہا جس نے اپنے پیچھے موجود تمام رشتوں کو زمانے کی تپش سے بچانا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر کے حالات کسی کھنڈر کی طرح بکھرے ہوئے تھے، جہاں ہر طرف ضرورتوں کی پکار تھی اور وسائل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میرے 2 چھوٹے بھائی اور 2 بہنیں تھیں جن کی معصوم آنکھیں ہر روز مجھ سے خوابوں کی تکمیل مانگتی تھی۔ میری ماں ہی میری کل کائنات تھی، اور ان کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی پریشانیاں مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنی جوانی کے بہترین دن محنت مزدوری کی نذر کر دیے تاکہ میرے بھائیوں کو تعلیم مل سکے اور میری بہنیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں میرے ان کچے کندھوں پر اس طرح آن پڑی تھی کہ مجھے کبھی اپنی خواہشات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں صبح سے رات تک صرف اس فکر میں رہتا تھا کہ گھر کا چولہا کیسے جلے گا اور ماہانہ خرچ کیسے پورا ہوگا، کیونکہ میری معمولی تنخواہ میں خواب دیکھنا تو دور کی بات تھی، 2 وقت کی روٹی کے انتظام کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کٹھن جدوجہد میں میری اپنی زندگی کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئی تھی، لیکن میں اس قربانی پر بہت خوش تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے اپنوں کی مسکراہٹ ہی میرا اصل اثاثہ ہے۔ ماں کی خواہش پر میری شادی میری پھپھو کی بیٹی زوبیہ سے کروا دی گئی، جو ایک انتہائی صابر اور شکر گزار لڑکی ثابت ہوئی۔ اس نے میرے گھر کی غربت کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ زوبیہ نے آتے ہی میرے بوجھ کو بانٹنے کی کوشش کی، اور وہ میری ماں اور بہن بھائیوں کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتی تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے دل کو ایک عجیب سکون بخشا تھا، اور مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب شاید میرے دن بدلنے والے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ ایک ایسی شریک حیات تھی جس نے میرے ہر دکھ کو اپنا سمجھا اور کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ شادی کے ابتدائی مہینے غربت کے باوجود بہت خوبصورت تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ اور محبت موجود تھی۔
میں اپنی محنت سے جو تھوڑا بہت کما کر لاتا وہ اسے خوشی خوشی سنبھال لیتی اور کبھی بھی میرے سامنے اپنی ضروریات کا ذکر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتوں کو اپنی خواہشات پر فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے سر پر بڑے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں ایک اچھا انسان اور کامیاب شہری بننے میں مدد فراہم کریں۔ اس کی ان باتوں نے میرے دل میں اس کی عزت کو مزید بڑھا دیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جسے ایسی سمجھدار جیون ساتھی ملی ہے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے ہمارے مستقبل کی سمت بدل کر رکھ دی۔ مجھے ایک دوست کے ذریعے بیرون ملک جانے کا ویزا مل گیا، جو اس وقت میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جب یہ خبر گھر میں پھیلی تو خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب کو لگا کہ اب ہماری غربت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن میرے لیے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس وقت زوبیہ امید سے تھی اور میرا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ میں اس حالت میں اسے تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میرے اندر کا شوہر اور ہونے والا باپ مجھے بار بار روک رہا تھا کہ یہ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے کا ہے، نہ کہ ان سے دور جانے کا۔ میں نے ماں سے تذکرہ بھی کیا کہ شاید مجھے ابھی نہیں جانا چاہیے، لیکن ماں اور بھائیوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہ قربانی سب کے لیے ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں آج نہ گیا تو کل میرے بچوں کا مستقبل بھی میری طرح مشقت میں گزرے گا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ زوبیہ کا سگے بھائیوں سے بڑھ کر خیال رکھیں گے، اور ماں نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ان کی موجودگی میں کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ان کے پرزور اصرار اور بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور جانے کی حامی بھر لی، کیونکہ مجھے لگا کہ میری یہ تھوڑی سی جدائی میرے خاندان کے لیے خوشیوں کا سمندر لے کر آئے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے اس غربت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ روانگی والے دن پورا گھر اداس تھا، لیکن ان سب کی آنکھوں میں ایک امید بھی تھی کہ میں ان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہوں۔ زوبیہ بالکل خاموش تھی اور اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو میرے جگر کو چھلنی کر رہے تھے، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی تاکہ میں کمزور نہ پڑ جاؤں۔ میں نے اسے بار بار تسلی دی، یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے میں اسے بھی اپنے پاس بلاؤں گا، یا پھر میں خود واپس آ جاؤں گا۔ جب میں نے اپنی ماں کے پاؤں چھو کر رخصت لی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جہاز میں بیٹھتے میرے ذہن میں صرف وہ وعدے اور باتیں گردش کر رہی تھی جو میں نے اپنے گھر والوں سے کی تھی۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ میرے پیچھے میرے بھائی اور میری ماں میرے بچوں اور بیوی کی حفاظت کریں گے، کیونکہ وہ تو میرا اپنا خون تھا اور میں انہی کی خاطر اس پردیس کی اجنبی سرزمین پر قدم رکھنے جا رہا تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ پردیس میں جی توڑ محنت کروں گا تاکہ جب میں واپس آؤں تو میرا خاندان فخر سے سر اٹھا کر جی سکے۔ میں ان کی ہر خواہش پوری کروں گا اور انہیں وہ تمام آسائشیں دوں گا جن کے لیے ہم برسوں سے ترس رہے تھے۔ مجھے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ رخصتی دراصل ایک ایسی جدائی کا آغاز ہے جو 10 سالوں پر مشتمل ہو جائے گی، اور میرے پیچھے ایک ایسی داستان لکھی جائے گی جو غداری اور بے وفائی کے داغوں سے بھری ہوگی۔ میرا سفر تو شروع ہو چکا تھا، لیکن میں اپنے پیچھے ایک ایسا طوفان چھوڑ کر جا رہا تھا جس نے میری پوری کائنات کو ملیہ میٹ کر دینا تھا۔ پردیس کی زندگی ویسی ہرگز نہیں تھی جیسے میں نے سوچ رکھی تھی، کیونکہ یہاں کی سرزمین اجنبی تھی اور لوگ بھی بیگانے تھے، لیکن میرے سر پر اپنے خاندان کی خوشحالی کا جنون سوار تھا۔ میں نے ایک کمپنی میں مزدوری شروع کر دی جہاں کام بہت سخت تھا اور آرام کے لمحات بہت کم ملتے تھے۔ کبھی شدید گرمی ہوتی تو کبھی ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی، لیکن میں نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی،
کیونکہ ہر مہینے کے آخر میں جب میں اپنی تنہا گھر بیچتا تھا تو مجھے ایک عجیب قلبی سکون ملتا تھا۔ میں نے اپنے کھانے پینے اور آرام پر 1 روپیہ بھی اضافی خرچ نہیں کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رقم بچا کر پاکستان بھیج سکوں اور اپنے گھر والوں کی زندگی آسان بنا سکوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اکثر میری راتیں بھوکے پیٹ گزر جاتی تھی، لیکن جب میں یہ سوچتا تھا کہ میرے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہوں گے تو میری ساری تھکن ایک پل میں دور ہو جاتی تھی اور میرا حوصلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ میرا رابطہ صرف فون کے ذریعے تھا اور میں گھنٹوں اپنی ماں اور بھائیوں کی باتیں سنتا رہتا تھا تاکہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو اور میں اپنوں کے قریب رہوں۔ میرے جانے کے چند ماہ بعد ہی وہ مبارک گھڑی آئی جب اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا، جن کا نام ہم نے حمزہ اور سہیل رکھا تھا۔ اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اور میں پردیس کی ان ویران گلیوں میں اکیلا ہی مسکراتا رہا جیسے مجھے دنیا کی تمام دولت مل گئی۔ جب میں نے پہلی بار ویڈیو کال پر اپنے ننھے منھے بچوں کو دیکھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے اور میرا جی چاہا کہ میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں اور انہیں اپنے سینے سے لگا لوں۔ زوبیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی، لیکن وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے سارے دکھ دھو دیے تھے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب میں اور بھی زیادہ محنت کروں گا تاکہ میرے شہزادوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو اور وہ ایک شاہانہ زندگی گزار سکیں اور انہیں کبھی غربت کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اس خوشخبری نے میری ہمت کو دگنا کر دیا تھا اور اب مجھے 14 گھنٹے کام کرنا بھی بوجھ نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرے سامنے میرے بیٹوں کا روشن مستقبل تھا جس کے لیے میں ہر سختی جھیلنے کو تیار تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے، لیکن میرا گھر والوں کے ساتھ رابطہ اب صرف پیسوں کی حد تک محدود ہوتا جا رہا تھا اور جذباتی تعلق جیسے ختم ہو رہا تھا۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو ماں اور بہنیں مجھ سے میرا حال چال پوچھنے کی بجائے اپنی نئی فرمائشوں کی ایک لمبی فہرست میرے سامنے رکھ دیتی، جنہیں پورا کرنا میں اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کی باتوں میں میرے لیے محبت کم اور پیسوں کی ہوس زیادہ شامل ہو چکی ہے، کیونکہ میں تو ان پر اندھا اعتبار کرتا تھا۔ بھائی اب بڑی بڑی باتیں کرنے لگے تھے اور ہر وقت نئے کاروبار کے لیے موٹی رقم کا تقاضا کرتے تھے، لیکن میں ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا تھا، کیونکہ وہ میرا اپنا خون تھے اور میں ان کی ترقی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتا تھا۔ زوبیہ سے بات کرنے کا موقع اب بہت کم ملتا تھا اور جب بھی بات ہوتی تو بہت مختصر جواب دیتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کسی کے ڈر سے کہہ نہ پا رہی ہو، لیکن میں اس کی خاموشی کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو میں نے ایک عجیب بات نوٹ کرنا شروع کی کہ ویڈیو کالز کے دوران میری بیوی اور بچوں کے کپڑے ہمیشہ پرانے اور جگہ جگہ سے گھسے ہوئے ہوتے تھے، جو مجھے بہت کھٹکتے تھے۔ میں جب بھی ماں سے پوچھتا کہ میں ہر ماہ اتنے پیسے بھیج رہا ہوں تو یہ لوگ اتنے ہنستا حال کیوں ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ زوبیہ بہت کنجوس ہے اور وہ تمہارے بھیجے ہوئے پیسے بچا بچا کر اپنے پاس جمع کر رہی ہے۔ ماں کا کہنا تھا کہ زوبیہ بچوں پر بھی 1 ٹکا خرچ نہیں کرتی اور سب کچھ اپنی ذات کے لیے جمع کر رہی ہے تاکہ وہ بعد میں ہم سے الگ ہو کر اپنی الگ دنیا بسا سکے۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر بھروسہ تھا، کیونکہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری صابر بیوی اتنی بدل سکتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر دے۔ اس شک نے میرے ذہن میں ایک ایسی بے چینی پیدا کر دی جو مجھے پل پل تڑپا رہی تھی اور میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ آخر کار میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور اپنی ماہانہ تنخواہ کا
ایک حقیر حصہ براہ راست زوبیہ کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دیا، جبکہ گھر کے باقی اخراجات کے لیے ایک الگ رقم ماں کو بھیجی تاکہ حساب برابر رہے۔ میرا یہ قدم میرے گھر والوں کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، اور ان کے رویوں میں اچانک ایک ایسی تلخی آ گئی جو فون پر بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بھائیوں نے مجھ سے سخت جھگڑا کیا کہ میں نے ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ماں نے بھی مجھے طعنے دیے کہ میں اب بیوی کا غلام بن چکا ہوں اور اپنوں کو بھول گیا ہوں۔ ان کا احتجاج اور غصہ اتنا شدید تھا کہ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید میں نے ان کے مالی مفادات پر کڑی ضرب لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ تلملا اٹھے ہیں۔ مجھے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ چھوٹا سا فیصلہ میرے خاندان کے دلوں میں نفرت کی وہ آگ بھڑکا دے گا جس کا انجام میری ہستی بستی زندگی کی تباہی کی صورت میں نکلے گا، اور وہ مجھ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک گر جائیں گے۔ جب میں نے رقم براہ راست زوبیہ کے اکاؤنٹ میں بھیجی تو گھر کی فضا بدل گئی، اور ماں کا لہجہ شکوں سے بھر گیا۔ بھائی جن کی پرورش میں نے کی تھی اب مجھے بیوی کا غلام کہنے لگے تھے، کیونکہ ان کی عیش و عشرت کے لیے رقم کم پڑنے لگی تھی۔ ایک دن ان سب نے مل کر ایک ایسی بیٹھک کی جہاں انسانیت کا جنازہ نکلنے والا تھا، کیونکہ ان کی دولت کی لالچ نے انہیں مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ انہوں نے گمان کیا کہ اگر زوبیہ راستے سے ہٹ جائے تو ساری کمائی دوبارہ ان کے پاس آئے گی۔ انہوں نے طے کیا کہ وسیم کو زوبیہ کی موت کی جھوٹی خبر دی جائے گی تاکہ وہ ٹوٹ جائے، اور اس کی آواز میں جھوٹی گھبراہٹ تھی۔ اس نے بتایا کہ زوبیہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے بار بار زوبیہ کا نمبر ملایا مگر وہ بند تھا، اور گھر کا کوئی فرد فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2 دن تک میں کرب کی آگ میں جلتا رہا، اور میں بالکل بے بس تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہاں میری بیوی کو بچوں کی زندگی کی دھمکی دے کر خاموش کروا دیا گیا تھا کہ اگر اس نے رابطہ کیا تو وہ بچوں کو مار دیں گے، اور وہ بے بس ماں خاموش ہو گئی۔ تیسرے دن ماں نے فون کیا، اور ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو، مگر وہ اداکاری تھی۔ انہوں نے دھارے مار کر بتایا کہ زوبیہ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ انتقال کر گئی ہے، جس نے میرا وجود بکھیر دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو، کیونکہ وہ میری واحد امید تھی جس کے سہارے میں یہاں جی رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا، اور مجھے تمام محنت فضول لگنے لگی، کیونکہ جس کے لیے میں یہ سب کر رہا تھا وہی نہیں رہی تھی۔ ماں کہتی رہی کہ اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، اور اب مجھے بچوں کی خاطر ہمت کرنی ہوگی۔ واپسی کا ارادہ کیا، لیکن بھائیوں نے نئے نئے جذباتی جال میں پھنسا لیا۔ انہوں نے کہا کہ تدفین ہو چکی ہے اور اب آنے کا فائدہ نہیں، بلکہ فضول خرچی ہوگی جس سے بچوں کا مستقبل متاثر ہوگا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ میں وہاں رہ کر کماؤں تاکہ یتیم بچوں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور وہ خود ان کی پرورش کریں گے۔ میں ان کی مکاری نہ سمجھ سکا اور واپسی کا ارادہ بدلا، جس کا دکھ تا حیات رہنا تھا۔ میں خود کو بھول گیا اور ایسی مشین بنا جو پیسے کماتی تھی تاکہ بچوں کو تمام خوشیاں مل سکیں، اور یوں میری زندگی کے 10 سال اسی میں گزر گئے۔ اب یہی میری واحد منزل تھی، اور میں صرف ان کے لیے جی رہا تھا۔ زوبیہ کے بچھڑنے کے صدمے نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کا رخ مکمل طور پر تبدیل کر لیا۔ میرا ہر دن سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا، اور رات کے تک میں صرف مشقت کرتا رہتا، کیونکہ اب میرا کوئی ذاتی خواب باقی نہیں رہا تھا، اور میری زندگی کا واحد مقصد اپنے بچوں کو خوشیاں فراہم کرنا تھا جو اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو چکے تھے۔ میں نے پردیس میں اپنی خوراک اور رہائش پر ہونے والے اخراجات کو کم سے کم کر دیا تھا، اور اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ باقاعدگی سے گھر بھیجتا رہا۔ میں ہر مہینے 2 الگ رقم گھر بھیجتا تھا،
جن میں سے ایک خاص طور پر میرے بچوں کی پڑھائی لکھائی، لباس اور خوراک کے لیے ہوتی تھی، جبکہ دوسری رقم گھر کے باقی اخراجات اور بہن بھائیوں کی ضروریات کے لیے ہوتی تھی۔ میری ماں اور بھائی فون پر ہمیشہ مجھے یہی یقین دلاتے تھے کہ بچے بہت خوش ہیں اور وہ بالکل شہزادوں کی طرح پل رہے ہیں، لیکن جب بھی میں ان سے بات کرنے کی خواہش کرتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیا جاتا تھا۔ کبھی کہا جاتا کہ بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، کبھی بتایا جاتا کہ وہ ٹیوشن میں مصروف ہیں، اور کبھی یہ کہ سو رہے ہیں اور انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ ان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے میں یقین کر لیتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے اپنے بھائی اور میری ماں میرے بچوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کر سکتے، اور وہ ان کا خیال مجھ سے بھی بڑھ کر رکھ رہے ہوں گے۔ اسی دوران میری دونوں بہنوں کی شادیوں کے معاملات طے ہوئے، اور میں نے اپنی برسوں کی جمع پونجی ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تاکہ وہ اپنے سسرال میں سر اٹھا کر جی سکیں۔ میں نے ان کے لیے بھاری جہیز تیار کروایا اور شادی کی ایسی شاہانہ تقریبات کا اہتمام کروایا جن کی مثال پورے گاؤں میں نہیں ملتی تھی۔ حالانکہ میں خود یہاں پردیس میں روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر رہا تھا، میرے بھائیوں نے بھی اپنی اپنی پسند کی شادیاں کی، اور ان کے تمام اخراجات بھی میں نے ہی برداشت کیے، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ گھر کی رونق بڑھ رہی ہے اور میرے بچے اب تنہا نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں اپنی چچیوں کی صورت میں ماں جیسا پیار ملے گا۔ میں یہاں دن رات کولو کے بیل کی طرح جٹا رہتا، اور وہاں میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے میرے بھائیوں کے کاروبار چمک رہے تھے اور وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے گاؤں میں عالی شان کوٹھی تعمیر کروائی جس کا نام میں نے وسیم رکھا تھا، اور مجھے فون پر بتایا جاتا تھا کہ اس گھر کا ہر کمرہ جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور میرے بچے وہاں بہت آرام سے رہ رہے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے لیے کوئی نئی قمیض نہیں خریدی تھی، لیکن جب بھی بھائی کسی نئے منصوبے یا ضروریات کا ذکر کرتے تو میں اپنی جان مار کر ان کے لیے رقم کا بندوبست کر دیتا تھا، کیونکہ میرا ایمان تھا کہ میرا خاندان میری طاقت ہے اور وہ میرے پیچھے میرے بچوں کی ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ ان 10 سالوں میں نے اپنی صحت اور جوانی کو کام کی بھٹی میں جھونک دیا تھا، اور میرا جسم اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن میرا حوصلہ آج بھی جوان تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرے بچے اب جوان ہو رہے ہوں گے اور وہ پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کریں گے۔ میری ماں اکثر فون پر میرے بچوں کی جھوٹی کہانیاں سناتی تھی کہ وہ کتنے ذہین ہیں اور اسکول میں ہمیشہ اول آتے ہیں، اور میں ان کی باتیں سن کر نہال ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی بہنوں کے بچوں کے لیے بھی بہت ہی اچھے تحائف بھیجے، اور بھائیوں کے بچوں کی پیدائش پر بھی دل کھول کر خرچ کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے خاندان کا ہر فرد خوشحال رہے اور کسی کو کبھی پیسوں کی تنگی نہ ہو۔ مجھے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ یہ سب لوگ میری خون پسینے کی کمائی پر پل رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں میرے لیے نہیں بلکہ صرف میرے بھیجے ہوئے پیسوں کے لیے جگہ باقی رہی ہے۔ میں ایک ایسی خیالی دنیا میں رہ رہا تھا جہاں سب کچھ خوبصورت اور پرامن تھا، لیکن حقیقت میں وہ سب لوگ میری شرافت اور مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے، اور میں ان کے بچھائے ہوئے جذباتی جال میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ میری زندگی کے یہ 10 سال اسی چکر میں گزر گئے، اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے جوان ہوتے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاؤں گا اور ان کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھوں گا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال قربان کر دیے تھے۔ 10 سال کا طویل عرصہ ایک ایسی تاریک رات کی طرح گزر گیا جس کی کوئی سحر نظر نہیں آتی تھی، لیکن میں اپنی تھکن کو بھول کر صرف اس لیے جی رہا تھا کہ میرے بچے خوش ہیں۔ میرا جسم اب پہلے جیسا تو نہیں رہا تھا، اور وقت سے پہلے ہی میرے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی، مگر میرا دل اس بات پر مطمئن تھا کہ میرا بھیجا ہوا ایک ایک روپیہ میرے بیٹوں کے کام آ رہا ہے۔ میں جب بھی فون پر اپنی ماں سے بات کرتا تو وہ مجھے بتاتی کہ میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ اسکول میں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں،
اور ان کے تمام ٹیچر ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میرے بھائی بھی فون پر یہی کہتے تھے کہ وسیم بھائی آپ فکر نہ کریں، ہم نے بچوں کو آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے اور انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ میں ان کی ان جھوٹی تسلیوں کو سچ سمجھ کر ہر مہینے اپنی تمام کمائی ان کے قدموں میں ڈال دیتا تھا اور خود یہاں اجنبی دیس میں ایک پائی کو ترستا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے پیچھے ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا تصور بھی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ لوگ جنہیں میں اپنا محافظ سمجھتا تھا وہی میرے بچوں کے قاتل بن چکے ہیں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب صرف ان کی یادوں سے جڑا ہوا تھا، اور میں ہر رات یہ خواب دیکھتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میرے بچے مجھے دیکھ کر کتنا فخر محسوس کریں گے اور ہماری زندگی کی تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک دن میری ملاقات اپنے گاؤں کے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو حال ہی میں پاکستان سے چھٹیاں گزار کر واپس آیا تھا، اور وہ میرے محلے کا ہی رہنے والا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا تاکہ اس سے اپنے گھر والوں اور بچوں کی خیریت معلوم کر سکوں۔ میں نے اسے چائے پلائی اور بہت پرجوش انداز میں اس سے اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کیسے لگتے ہیں اور ان کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ان کے لیے اس ماہ بھی بہت سے تحائف خریدے ہیں جو میں جلد ہی بھیجنے والا ہوں، لیکن میرے دوست کا چہرہ اچانک اتر گیا اور وہ میری نظروں سے نظریں چرانے لگا، جیسے اس کے پاس مجھے بتانے کے لیے کچھ بھی اچھا نہ ہو۔ اس کی یہ خاموشی مجھے بہت زیادہ کھٹکنے لگی اور میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور افسوس کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجبور کیا کہ وہ مجھے سچ بتائے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور میرے بچے کس حال میں ہیں، کیونکہ اس کی بے چینی مجھے کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ بار بار اصرار پر اس نے گہری آہ بھری اور جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرا پورا وجود پاش پاش ہو گیا ہو۔ اس نے بتایا کہ وسیم، تم یہاں جن بچوں کے لیے دن رات خون پسینہ ایک کر رہے ہو وہ کسی اسکول میں نہیں بلکہ شہر کے گندے مکینک کی دکان پر مزدوری کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے میرے بچوں کو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اس دکان پر گاڑیوں کے انجن صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی حالت کسی بھکاری سے بھی بدتر تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے اپنے بچے مہنگے اسکولوں میں گاڑیوں پر جاتے ہیں، جبکہ تمہارے بیٹوں کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے دی جاتی ہے اور ان سے گھر کا سارا کام لیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے میں گرم لوہا اتار دیا ہو۔ میں نے سوچا میں جو لاکھوں روپے ہر مہینے ان کی پڑھائی اور کپڑوں کے لیے بھیجتا ہوں وہ سب کہاں جا رہے ہیں، اور میرے اپنے بھائی اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے میرے بچوں کو مزدوری پر لگا دیا۔ میرے اندر اب ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے میرے تمام صبر اور ضبط کو مٹی میں ملا دیا تھا، اور مجھے اب کسی بھی رشتے پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کو فون نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنی واپسی کی اطلاع دوں گا، بلکہ اچانک گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے یہ سارا تماشا دیکھوں گا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور مجھے اپنی اس محنت پر افسوس ہو رہا تھا جو میں نے ان سانپوں کو پالنے کے لیے کی تھی جنہوں نے میرے ہی بچوں کو ڈس لیا تھا۔ میں نے اسی رات ٹریول ایجنٹ کے پاس جا کر پاکستان کا ٹکٹ کروایا اور اپنی ضروریات کا تھوڑا سا سامان سمیٹا جو اب بھی مجھے کسی بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی تمام جمع پونجی نکالی اور یہ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ ان پیسوں سے میں نے اپنے دشمنوں کی تجوریاں بھری تھی، جبکہ میرے جگر کے ٹکڑے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے تھے۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا
کہ میں جلد سے جلد اپنے وطن پہنچوں اور ظالموں کے چہرے سے نقاب اتاروں جنہوں نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ ایئرپورٹ کے راستے میں مجھے ایک ایک لمحہ سالوں کے برابر لگ رہا تھا اور میرا دل بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش میرے دوست کی بات غلط ثابت ہو جائے اور میرے بچے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی زوبیہ کا چہرہ بار بار آ رہا تھا اور مجھے اب اس کی موت پر بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی تو کوئی سازش نہیں کی۔ میرے دماغ میں ہزار سوالات گردش کر رہے تھے اور غصے کی لہریں میرے پورے بدن میں دوڑ رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال جن لوگوں پر نچھاور کیے تھے انہوں نے مجھے بدلے میں صرف دھوکہ اور اذیت دی تھی۔ جب جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے نہیں بلکہ اس کرب کے آنسو تھے جو پچھلے کئی گھنٹوں سے میں اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی لی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان میرا منتظر تھا اور مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ اب وہ پرانا وسیم نہیں رہا جو اپنوں کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا۔ ٹیکسی نے مجھے گلی کے کونے پر ہی اتار دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گاڑی کی آواز سے کسی کو میری اچانک آمد کا پتہ چلے اور وہ چوکنے ہو جائیں۔ میرے قدم اپنے ہی گھر کی طرف اٹھ رہے تھے، لیکن ان میں وہ جوش، وہ خوشی نہیں تھی جو ایک پردیسی کی واپسی پر ہونی چاہیے، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ جب میں اس عالیشان عمارت کے سامنے پہنچا جس پر سنہری لفظوں میں میرا نام لکھا ہوا تھا، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی فخر محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اس کی ہر اینٹ میں مجھے اپنے دوست کے وہ الفاظ سنائی دے رہے تھے کہ میرے بچے مزدوری کر رہے ہیں۔ میں نے بہت آہستہ سے گیٹ کو دھکیلا تو وہ کھلا ہی تھا، جیسے وہاں رہنے والوں کو معلوم ہو کہ اب اس گھر میں کسی چور کے آنے کا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ گھر کے اندر تو خود ہی سب سے بڑے لٹیرے موجود تھے جو دوسروں کا حق مار کر جی رہے تھے۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو صحن میں پھیلی ہوئی خاموشی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے ان کی آواز اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی اور میرا سانس سینے میں اٹک رہا تھا۔ صحن میں داخل ہوتے ہی میری نظر وہاں بکھرے ہوئے گند پر پڑی، جہاں جگہ جگہ بریانی کی پلیٹیں اور ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر پہلے یہاں کوئی بڑی دعوت اڑائی گئی ہے اور گھر والے خوب جشن منا کر سوئے ہوئے ہیں۔ ان جھوٹے برتنوں اور بچی بوٹیوں سے اٹھنے والی بو مجھے بتاتی تھی کہ یہاں کے رہنے والے کتنے سندل اور پیٹ کے پجاری ہو چکے ہیں، جنہیں اپنے بھائی کی پردیس میں کی گئی محنت کا ذرا بھی پاس نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنی زندگی کا حاصل سمجھا تھا وہ در حقیقت ایک ایسی چیز بن چکا تھا جہاں انسانیت اور رشتوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ میری نظریں بار بار ان کمروں کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں میرے بھائی اور ماں پرسکون نیند سو رہے تھے، جبکہ میں ایک اجنبی کی طرح اپنی ہی برباد شدہ زندگی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اور میرا غصہ کسی جوالیہ مکھی کی طرح میرے اندر اٹھ رہا تھا جسے میں نے بڑی مشکل سے قابو کر رکھا تھا۔ اسی صحن کے ایک کونے میں جہاں سردی کی ٹھنڈی ہوا براہ راست آ رہی تھی اور اوپر کوئی چھت بھی موجود نہیں تھا، میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ وہاں زمین پر ایک انتہائی پتلا اور میلا کچیلا بستر بچھا ہوا تھا، جس پر 2 معصوم بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہے تھے تاکہ ایک دوسرے کے جسم کی تھوڑی سی گرمی سے اس ظالم سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کے اوپر جو کمبل تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کی بسیدہ حالت بتا رہی تھی کہ وہ سردی سے روکنے کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور اسے دیکھ کر کوئی بھی انسان تڑپ اٹھتا۔ میں ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ نیند میں بھی تھر تھرا رہے تھے اور ان کے چہرے زرد پڑ چکے تھے،
جیسے انہیں مدتوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہ ملا ہو اور وہ صرف فاقہ کشی پر مجبور ہوں۔ یہ میرے جگر کے ٹکڑے میرے بچے تھے جنہیں میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ اس حالت میں میرے سامنے تھے کہ میں خود کو دنیا کا سب سے بڑا اور گناہگار باپ محسوس کرنے لگا، جس نے اپنوں پر اندھا اعتبار کر کے اپنے بچوں کو جیتے جی دوزخ میں دھکیل دیا تھا۔ ابھی میں صدمے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ میری نظر صحن کے دوسرے کونے میں موجود نل پر پڑی، جہاں برتنوں کا ایک پہاڑ جمع تھا اور ایک عورت جھک کر ان برتنوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو رہی تھی۔ اس نے ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بالکل نیلے پڑ چکے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنے منہ کے پاس لا کر اپنی گرم بھاپ سے گرم کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ اس کا خون حرکت کر سکے، اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی ہر حرکت سے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ میں وہیں کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی زوبیہ تھی، جسے 10 سال پہلے ان ظالموں نے مردہ قرار دے کر اس کی قبر تک فرضی بنا دی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے پھولوں کی طرح نازک دیکھا تھا، اور آج وہ میرے ہی گھر میں ذلیل و خوار ہو رہی تھی، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر زندہ ہے اور وہ واپس آ چکا ہے۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ میرا سارا وجود اندر سے ٹوٹ رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے کندھے کو چھوا تو بجلی کی تیزی سے مڑی، اور اس کے چہرے پر ایسا ہولناک خوف تھا جیسے اس نے موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو اور اسے اپنی زندگی کی فکر پڑ گئی ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں ابھی سارے برتن دھو دوں گی۔ اور میں بالکل بھی نہیں سوئی تھی، بس ذرا سا دم لینے بیٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں موجود وہ وحشت اور بے بسی میرے دل پر گہری مہر لگا گئی تھی، اور میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تاکہ اسے یقین دلا سکوں کہ اس کا محافظ آ گیا ہے۔ جب میں نے اپنی آواز میں اس کا نام پکارا اور اسے بتایا کہ میں وسیم ہوں، تو وہ بالکل پتھر کی بن گئی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک ایسا سمندر بہہ نکلا جس نے برسوں کے ضبط کو بہا دیا تھا۔ اس کی دردناک چیخ نے سوئے ہوئے بچوں کو بھی جگا دیا تھا، اور وہ دونوں دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ کے، جبکہ میں ان تینوں کو دیکھ کر اس بات پر نادم تھا کہ میں نے اتنے سال ان درندوں پر بھروسہ کیا جنہوں نے میری پوری کائنات کو راکھ بنا دیا تھا۔ میری روح اس وقت کرچیوں میں بٹ گئی جب زوبیہ نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعہ ہی وہی وسیم ہوں جسے وہ 10 سال پہلے الوداع کہہ چکی تھی۔ اس کی سسکیاں اور بچوں کے سہمے ہوئے چہرے میرے دل میں خنجر کی طرح اتر رہے تھے، اور مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی کہ میں نے کن درندوں پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کی کل کائنات ان کے حوالے کر دی تھی۔ میرے بچے میری ٹانگوں سے چمٹ گئے تھے، اور ان کے ننھے وجود خوف سے کانپ رہے تھے، جیسے انہیں ڈر ہو کہ ابھی کوئی انہیں ہم سے الگ کر دے گا اور دوبارہ اسی مشقت کی چکی میں پیسنے کے لیے لے جائے گا۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اتنے سال محنت کا صلہ ان کے آنسوؤں کی صورت میں ملا جو میری قمیض کو بھگو رہے تھے، اور میرا جی چاہا تھا کہ میں زمین میں گر جاؤں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے ان سانپوں کو دودھ پلایا تھا جنہوں نے میرے ہی گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ زوبیہ کی آواز میں موجود درد مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے 10 سالوں میں ایک ایک پل موت کی دعا مانگی ہوگی، کیونکہ اس کے لیے جینا اب کسی عذاب سے کم نہیں رہا تھا، اور وہ صرف ان بچوں کی خاطر سانسیں لے رہی تھی جنہیں ان ظالموں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ہماری رونے کی آوازیں سن کر اندر کے کمروں سے وہ لوگ باہر نکل آئے جنہیں میں نے اپنا خون سمجھا تھا،
اور جن کی عیش و عشرت کے لیے میں نے پردیس میں اپنی جوانی گنوا دی تھی۔ میری ماں اور بھائیوں کے چہروں پر مجھے دیکھ کر ہر رنگ فک ہو گیا تھا، جیسے انہوں نے اپنے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیا ہو، اور ان کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے خوابوں کی وادیوں میں گم تھے، اب حقیقت کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے، اور ان کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کی مکاریاں اب بے نقاب ہو چکی تھی۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر اپنی ممتا کا جھوٹا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں میرا نام پکارا، لیکن میں نے انہیں اپنے قریب آنے سے روک دیا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں اب مجھے ماں کا پیار نہیں بلکہ دولت چھن جانے کا خوف نظر آ رہا تھا۔ میرے بھائی جنہیں میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پالا تھا، اب مجھ سے نظریں چرانے لگے تھے، کیونکہ ان کے پاس میرے ان سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا جو میری خاموش نظریں ان سے مسلسل پوچھ رہی تھی، اور ان کی خاموشی ہی ان کے گناہوں کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ میں نے روبدار آواز میں ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے دل میں خدا کا خوف کیوں نہیں آیا، اور تم نے اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، ارے جس نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی جو سب سے زیادہ مکار تھا، اس نے اعتراف کیا کہ جب میں نے پردیس میں زوبیا کے نام الگ سے پیسے بھیجنا شروع کیے تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہیں لگا کہ اب وہ میری کمائی پر عیش نہیں کر سکیں گے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے رچا تھا تاکہ زوبیا کو راستے سے ہٹا کر وہ تمام دولت اپنے کنٹرول میں لے سکیں، اور مجھے یہ یقین دلا سکیں کہ میں اب اکیلا رہ گیا ہوں۔ انہوں نے زوبیا کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا کسی کو سچ بتایا تو وہ میرے بچوں کو جان سے مار دیں گے، اور ایک ماں کی ممتا نے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اس ظلم کو سہنا قبول کر لیا تھا۔ مجھے یہ جان کر مزید دھچکا لگا کہ انہوں نے اسے بھی جھوٹ بولا تھا کہ میں نے پردیس میں دوسری شادی کر لی ہے، اور اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، تاکہ وہ مکمل طور پر مایوس ہو کر ان کی غلامی کرتی رہے۔ زوبیا نے جب یہ بتایا کہ کس طرح اسے روزانہ مارا پیٹا جاتا تھا اور صرف بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا، تو میرا ضبط جواب دے گیا اور میرا خون کھولنے لگا۔ میرے بھائیوں کی بیویاں جو میری بھیجی ہوئی دولت سے بنی ہوئی ریشمی ساڑیوں میں ملبوس تھی، اب کونوں میں چھپ رہی تھی، جیسے انہیں اپنی چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ ان لوگوں نے میرے بچوں سے مکینک کی دکان پر مزدوری کروائی تاکہ ان کی اپنی اولادیں مہنگے اسکولوں میں پڑھ سکیں اور وہ معاشرے میں اپنا رعب جما سکیں، جبکہ میرے بچے سردی میں کھلے آسمان تلے ٹھٹھراتے رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو، اور تم نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لالچ انسان کو کتنا اندھا اور بے رحم بنا سکتا ہے۔ میری محنت کی کمائی نے تمہیں شہرت اور دولت تو دی، لیکن تمہارے اندر کی انسانیت کو ختم کر دیا، اور تم نے اسی تھالی میں چھید کیا جس نے تمہیں بھوک سے بچایا تھا اور تمہیں ایک نئی زندگی دی تھی۔ اب میرا فیصلہ اٹل تھا، اور میں ان کی کسی بھی منت سماجت یا معافی کے جھانسے میں نہیں آنے والا تھا، کیونکہ میرا دل اب ان کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں اور ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ جس کوٹھی پر تم فخر کرتے ہو وہ میری محنت کی ہے، اور اب یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اسے اپنے گناہوں سے ناپاک کر دیا ہے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور اسی وقت اس دہلیز کو پار کر جاؤ، ورنہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا، جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ میری ماں نے واویلا مچایا اور بھائیوں نے معافیا مانگی، لیکن میرے کان اب ان کی آوازوں کے لیے بہرے ہو چکے تھے، اور میں نے انہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا جسے میں نے اپنی زندگی کا حاصل سمجھا تھا۔ جب وہ ذلیل و خوار ہو کر گیٹ سے باہر نکل گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے گھر سے کوئی بہت بڑی بلا ٹل گئی ہو۔
اور اب یہاں کی ہوا میں دوبارہ وہی پاکیزگی آ گئی تھی جو 10 سال پہلے موجود تھی۔ میں نے پلٹ کر اپنی بیوی اور بچوں کو دیکھا جو اب سکون کی سانس لے رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک امید کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا اور عہد کیا کہ اب میں انہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کی خوشیوں کے لیے بناؤں گا کہ وہ اپنے ماضی کی تلخیوں کو بھول سکیں۔ وہ کوٹھی اب واقعی ہی میرا گھر بن چکا تھا، کیونکہ اس میں اب وہ لوگ موجود نہیں تھے جن سے میری زندگی جڑی تھی، اور وہ لٹیرے جا چکے تھے جنہوں نے اسے قبرستان بنایا تھا۔ ہم نے اسی رات ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں صرف محبت اور سچائی تھی، اور مجھے احساس ہوا کہ دنیا کی تمام دولت ان رشتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو بے لوث ہوتے ہیں۔ میرے بچوں کی مسکراہٹ اب میرا کل سرمایہ تھی، اور میں نے ان کی آنکھوں میں اپنا روشن مستقبل دیکھ لیا تھا جو کسی ہوس کا شکار نہیں ہوگا۔ ہماری کہانی کا یہ اختتام دراصل ایک نئی اور خوبصورت باب کا آغاز تھا جس میں دھوکہ دہی کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور ہم اب ایک مکمل خاندان کی طرح جی رہے تھے۔ میرے بچے اب اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور میری بیوی زوبیہ کی حالت اب کافی بہتر ہو چکی ہے، اور ہم دونوں میاں بیوی اب پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بے حد خوش ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔